وفاقی وزیر بحری امور محترم جناب محمد جنید انوار چودھری، فلیگ آفیسرز، ٹرسٹیز، محترم مہمانان گرامی، کراچی پورٹ کے افسران و ملازمین، KDLB کے ریپرزنٹیٹیوز اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سر، میں بڑے کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہوں گا کہ جو میلہ تھا آج کا تو ان بچوں نے لوٹ لیا۔ امیر حمزہ، کشف سومرو، ان بچوں نے جو پرفارمنس دی ہے اس کے بعد شاید میرے لیے کہنے کے لیے الفاظ بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ میں بطور چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ آپ تمام حاضرین اور خصوصی طور پر مہمان خصوصی کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج کی سادہ مگر پروقار تقریب میں شرکت فرما کر کراچی پورٹ کے تمام ملازمین کی حوصلہ افزائی فرمائی اور قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دیا۔ خواتین و حضرات، ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں ہمارے آقا دو جہاں کا فرمان ہے کہ تم میں سے جس کی صبح اس حال میں ہو کہ وہ اپنے گھر یا اپنے قوم میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روٹی اس کے پاس موجود ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا، پوری کائنات سمیٹ دی گئی۔ آج اسی تناظر میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس آزاد وطن کی اس وساطت سے ہمارے لیے دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے گھروں میں سمیٹ دی گئیں۔ خواتین و حضرات، آزادی حاصل کرنا بلا شبہ ایک عظیم کارنامہ تھا، لیکن ہمیں اس امر کا بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ وطن ہمارے بزرگوں کی آباء و اجداد کی انتھک محنتوں اور قربانیوں سے ہمیں ملا۔ ان قربانیوں میں صرف کروڑوں افراد کی ہجرت شامل نہ تھی، بلکہ ہماری ان گنت ماؤں اور بہنوں کی وہ قربانیاں شامل تھیں جن کا ذکر کرتے ہوئے آج بھی ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے ہمیں ایک آزاد مملکت دینے کی خاطر اپنی عزتوں اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کسی بھی ملک کی تخلیق میں اس طرح کی عظیم قربانیوں کا نظارہ شاہدی افلاک نے کبھی دیکھا ہوگا۔ آج میں اور آپ ہنسی خوشی اس آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں ان آہوں اور سسکیوں کو ضرور محسوس کیجیے گا جو ہماری ان ماؤں بہنوں کی ہیں جنہوں نے پٹیالہ، جالندھر اور اسی طرح امرتسر کے بازاروں میں سر عام رسوائی دیکھی۔ وہ سسکیاں جو ان بہنوں کی ہیں جنہوں نے ساری زندگی ہندو اور سکھوں کے گھرانوں میں بتا دی۔ ہم ان تمام ہستیوں کے قرض دار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار چیلنجز دیے، لیکن یہ چیلنجز بلا مقصد نہ تھے، بلکہ باری تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حالات سے گزار کر ایک عظیم قوم میں بدل رہا تھا۔ اور آج کا پاکستان اس بات کی حقیقت ہے کہ الحمدللہ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان مرصوص میں بدل چکے ہیں۔ اب آگے کا سفر بلندیوں کا سفر ہے۔ وہ زمانے گئے جب لوگ کہا کرتے تھے کہ پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ حاضرین کرام، وہ دور ختم ہوا، ابھی اونچائیوں کا سفر ہے، ابھی آپ کی عزت و وقار کا سفر ہے اور اس سفر میں ہم سب شامل ہیں۔ اللہ نے اس مملکت کو دنیا کے نقشے پر تخلیق کرتے ہوئے اسے تمام نعمتوں سے نوازا۔ پاکستان دنیا کے 20 ممالک میں شامل ہے جس میں تمام قسم کے موسم، ہر طرح کی جغرافیائی نعمت جس طرح دریا، صحرا، پہاڑ، بلند و بالا کو ہمالیہ جیسی چیزیں شامل ہیں اور بندرگاہ اور سمندر بھی شامل ہیں۔ قائد اعظم نے کراچی کی بندرگاہ کی اہمیت کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے کراچی پورٹ کو پاکستان کا دروازہ قرار دیا اور اسی ملک کی تجارت اور معاشی ترقی کے لیے ایک کلیدی اہمیت دی۔ آج جو ہم یہ سلوگن گیٹ وے ٹو پاکستان ہمارے KPT پہ لکھا ہے، یہ بھی قائد اعظم کا دیا ہوا سلوگن ہے۔ آج 14 اگست کی اس بابرکت موقع پر مجھے فخر ہے کہ کراچی پورٹ اپنی 138 سالہ طویل تاریخ میں ایک شاندار باب رقم کر رہا ہے۔ حالیہ تاریخ کی کارکردگی، ریکارڈ کارگو ہینڈلنگ اور عالمی سطح پر بہتر ہوتی ہوئی کارکردگی اس امر کا ثبوت ہے کہ جب عزم، پیشہ ورانہ نظم و ضبط، جدید ٹیکنالوجی اور ٹیم ورک یکجا ہو جائیں تو قومی ادارے غیر معمولی نتائج دے سکتے ہیں۔
इसी ज़मन में हमने गुज़िश्ता 6 महीने में 235 एकड़ से ज़्यादा हमारी जो ज़मीन थी जो इनक्रोच हुई थी वो भी वागुजार कराई। इस अहम इक़दाम से इस अराज़ी को बंदरगाह की तोसी और जदीद बुनियादी ढांचे और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूँ आज की ये कामयाबी सिर्फ मौजूदा कारकर्दगी का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों की तरक्की की बुनियाद रख रही है, एक नए बाब का रकम कर रही है। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ आदाद व शुमार की कामयाबी नहीं, इसके पीछे आप सबकी मेहनत और दुआएं शामिल हैं। हर अफसर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, ऑपरेटर, कारकुन, मजदूर और हर वो फर्द जो कराची पोर्ट को शब रोज़ा रवा दवा रखे हुए इस कामयाबी का हकीकी मेमार है। याद रखिए, आप सिर्फ मुलाजमत नहीं कर रहे, नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि आप पाकिस्तान के माशी दरवाजे की खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। ये एक जिहाद है। कराची पोर्ट पर आने वाला हर जहाज़ हमारी तजारत से, हमारी मईशत से जुड़ा हुआ है। बर वक्त हैंडलिंग होने वाले कार्गो हमारी मईशत की रफ्तार बढ़ाना है और हमारी कारकर्दगी आलमी सतह पर पाकिस्तान का एतमाद बुलंद करती है। हमारी मंजिल सिर्फ कार्गो हैंडलिंग नहीं, हमारी मंजिल कराची पोर्ट को जदीद, मौसर, मुसाबकती और आलमी म्यार की बंदरगाह बनाना है और पाकिस्तान को खत्ते का मजबूत बहरी और तिजारती मरकज़ बनाना है। ख़वातीन व हज़रात, आज़ादी हमें विरसे में मिली, लेकिन इसे कौमी तरक्की, खुशहाली और सरबलंदी में ढालना हमारी ज़िम्मेदारी है। इल्म व हुनर किसी मुल्क या किसी कौम की मिरास नहीं। बकौल इक़बाल, जो आलिम एजाद में है साहिब एजाद, जो आलिम एजाद में है साहिब एजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ ज़माना उसका। और ये बात मार्का हक में हमारे नौजवानों, हमारे जनजी ने ये साबित कर दिया और कि वो शानदार कारनामा सर अंजाम दिया कि मिसाल मिलिट्री हिस्ट्री में नहीं मिलती। आइए आज इस सब सलाली परचम के साए तले अहद करें कि हम आज़ादी को सिर्फ़ एक जश्न की तरह नहीं मनाएंगे। सीने पे लगाने वाला ये झंडा सिर्फ सीने पे नहीं लगेगा, ये हमारे दिल के अंदर लगेगा। हम इसे दयानत, खिदमत, कारकर्दगी और कौमी तरक्की में भी ढालेंगे और हम इस अज़्म के लिए पुरअज़्म हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, इसे अमन, इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली अता फ़रमाए और हमें इसी तरह हर साल क़यामत तक पाकिस्तान की जो आज़ादी का दिन है वो मनाना नसीब फ़रमाए। आखिर में मैं अपने ख़िताब का अख्ताम शेर से करूँगा। इश्क़ व आज़ादी बहार ज़ीस्त का पैगाम है, इश्क़ व आज़ादी बहार ज़ीस्त का पैगाम है। इश्क़ मेरी ज़िंदगी, आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क़ मेरी ज़िंदगी, आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क़ पे कुर्बान कर दूँ मैं अपनी सारी ज़िंदगी, इश्क़ पे कुर्बान कर दूँ मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे ये इश्क़ भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।